الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، بیاں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. تعریفوں کے لائق تو بس تو ہی تو ہے، تیرا فضل پھیلا میرے چار سو ہے. مجھے سیدھا رستہ دکھا دینا مولا، کرم اپنا مجھ پہ فرما دینا مولا. وہ رستہ جو تیرے نیک بندوں کا ہے، مقرب تیرے غرض مندوں کا ہے. اے رب مجھ کو رستہ نہ ان کا دکھانا، غضب تیرا جن پہ نہ جن کا ٹھکانا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. آج 16واں رمضان ہے اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بابرکت مہینے میں اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پہ نشاور کر رہا ہے. اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری صلاحیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جھولی کتنی بڑی ہے، ہم کتنی زیادہ نعمتیں سمیٹ سکتے ہیں اس مہینے میں، جو کہ مہینوں کا سردار ہے. اور ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفلوں کا ثواب جو ہے وہ فرضوں میں بدل دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کا عمل جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس گزرتے ہوئے ان دنوں میں ان کو غنیمت جانیں اور اپنے لیے مغفرت کا سامان مہیا کر سکیں. آج کے دن کی اگر ہم بات کریں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ابھی جو آپ ایک سحر انگیز آواز سن رہے تھے وہ تھی قاری حبیب اللہ چشتی صاحب. بہت شکریہ جناب، آپ نے اپنے مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آج ہماری نشریات کا حصہ بنے ہیں. اس کے علاوہ آج ہماری ٹرانسمیشن میں موجود ہیں حسن علی رضوی صاحب. بہت شکریہ جناب، آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اس کے علاوہ سجاد حیدر نقشبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں. اور آج ایک اور شخصیت جو کہ میں اگر یہ کہوں کہ سیالکوٹ کا فخر اور بہت زیادہ نام انہوں نے ماشاءاللہ سے کمایا، اور سرحان مصطفیٰ ان کو بڑے اچھے طریقے سے لوگ جانتے ہیں، اور آج سیالکوٹ میں موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور انعام رمضان کی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. بہت شکریہ شکیل اشرف قادری صاحب، ہماری اس شو کا آپ لوگ آج حصہ بنے. اور آج آپ سے بہت زیادہ انشاءاللہ اسپیشل ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے کلام سن سکیں. اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف بڑھاتے ہیں. اس میں میں ریکویسٹ کروں گا حسن علی رضوی صاحب سے کہ سجاد بھائی آپ پہلے پڑھیں گے. اچھا چلیں جی، یہ سجاد بھائی نے اسپیشلی کہا ہے کہ جی ان کی سینئرٹی کو دیکھتے ہوئے سجاد بھائی کون سا کلام پیش کرنا چاہیں گے. زاد بھائی آپ کا بھی بڑا فیوریٹ ہے کلام. یہ دنیا ایک سمندر ہے اور اسی کے چند شعر، کیونکہ آج ماشاءاللہ حسن بھائی اور شکیل بھائی بھی شامل ہیں. میں تو روز پڑھتا ہوں، انہیں کو سننا ہے انشاءاللہ. تو اللہ پاک میرے اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں
منزل مدینہ ہے اور مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جان دل قربان مدینے مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جان دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے خندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا ارے کوئی قسمت والا بندا جے مہمان مدینے دا نیر وگایا بن دیئے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے نہ نیر وگایا بن دیئے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے پھر اللہ دیا سونیا محبوبہ او گل تیرے بنایا بن دیئے جانا کھیڈ مقدران دی کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں ارے کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے دینے امیران دی گل نہ غریبان دی گل نہ غریبان دی گل امیران دی گل نہ غریبان دی گل پھر مدینے چ جانا نصیبان دی گل تیری آنکھیں بتاتی ہیں منزل مدینہ ہے اور زمانہ دکھ ہے زمانہ دھوپ ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے پہلیاں کوما پہلیاں کوما کر دیاں گناہ سی جس دم بگڑ جاندہ سی ہر بدکار دم اج خر بندہ گناہ دے رچا تے کیوں بگڑنا نہیں ان گناہگار دم حافظ اجوی جل کے غرق جہان خدا پر یار نمار
یار دمو یہ دنیا چل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ماشاءاللہ سجاد بھائی آپ نے تو آغاز بھی بہت زبردست کر دیا ماشاءاللہ سے. تو ابھی بغیر کسی تاخیر کے میں ریکویسٹ کروں گا حسن علی رضوی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. اور اس سے پہلے کہ وہ کلام پیش کریں ایس ایف ٹی وی کی جو کاوش ہے یہ ٹرانسمیشن کے حوالے سے سیالکوٹ لیول پہ، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آپ ماشاءاللہ لاسٹ ایئر بھی ہمارے پاس آئے تھے یہاں پہ. تو انتہائی مجھے مسرت ہو رہی ہے. کام کوئی بھی ہو اس میں اضافہ ہونا چاہیے جی. تو یہ تو ڈیوٹی ایسی ہے ذکر مصطفیٰ کی، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. جو پچھلے سال میں حاضر ہوا تھا جی اس کی بنسبت بہت اضافہ ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین. اس ادارے کو قائم اور دائم فرمائے. جیسے آپ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ آپ کی دارائن کے خزانوں سے مدد فرمائے. آمین آمین آمین. اور دو صبح بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے بہت اچھا بہتر جانتے ہیں نعت کو پڑھنا بھی، نعت کو سننا بھی. تو تدیس نعمت کے لیے چند اشعار میں بھی پڑھتے ہوں. قاری صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت کی، ماشاءاللہ جی. کوئی سجاد صاحب نے بڑا اچھا پڑھا. میں بھی کوشش کرتا ہوں لب کشائی کی. بسم اللہ. شان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں. کیا طیبہ کے گدایا ہوئے ہیں. شان جہاں کس اس وقت نہ کشش لذت دنیا اس وقت نہ لذت دنیا اس وقت میرے دل کو وہ یاد ہوئے اس وقت میرے دل کو وہ یاد ہوئے ہنگامہ میں کہاں کا خدشہ
خوبصورت شعر ہے، لکھتے ہیں کہ جنت کی ہوا بہلا نہ سکے جنت کی ہوا بہلا نہ سکے گی کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں جو کی گلیوں صاحب نے شیر ایک زمانے دے بڑا عام جا مسئلہ او دا حل دسے جانے کلام شیر اور بڑا خوبصورت حل دسے لکھ دینے سلطان مدینہ سلطان مدینہ کی عطا کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو اس بات پہ بن جائے گی میں نصیرت تیری بگڑی بن جائے گی میں نصیرت تیری بگڑی کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے
پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، اور جو کاوش SF TV کی ہے، دوسرا سال ہے ہم یہ نشریات کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں SF TV کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس خوبصورت اس رمضان ٹرانسمیشن میں یاد کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سارا سیٹ اپ دیکھ کے اور آپ کی یہ ساری کاوش دیکھ کے، کیونکہ ہم میرے ساتھ کاری حبیب اللہ چشتی صاحب بیٹھے ہیں، ہم پاکستان کے مختلف چینلز پہ جاتے رہتے ہیں اور ہم یہ ماحول دیکھتے رہتے ہیں، لیکن مجھے آج لگ نہیں رہا کہ یہ سیالکوٹ لیول پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی ہائیلی جو ٹی وی چینل ہیں ان کا کوئی سیگمنٹ اور ان کی یہ کوئی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. تو یہ بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے آ کے، اور میں چاہوں گا کہ یہ ہر سال آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا. اس میں ہمارے سیالکوٹ کے ثنا خانوں کو، علماء کرام، قاری قرآن، سب کو موقع ملتا رہے گا آپ کی وجہ سے. اور سندس فاؤنڈیشن تو ویسے ہی ایک نام ہے. آج آپ نے وہاں پہ بھی بچوں سے بھی ملے ہیں؟ آج بچوں سے بھی میں ملا ہوں، اور میری نیک خواہشات ہمیشہ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ رہیں گی. آج کے بعد کسی بھی پلیٹ فارم میں آپ کو ہماری ضرورت ہو، ہم سب سے پہلے آپ کے لیے حاضر ہیں. جو نیک کام آپ کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کو جو بلڈ لگتا ہے، اور جو پورا ادارہ آپ کا دیکھا ہے، بڑا دل خوش ہوا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ابھی بھی مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی محمد جمیل قادری صاحب، اور آج کا جو ٹاپک ہے سر وہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو ہے ویٹ کر رہے ہیں، شکیل بھائی کیا آج کون سا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سے میرا دل ہے ایک کلام، اس کو میں مختلف کمپوزیشنز میں پڑھتا ہوں، لیکن آج جو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو اس کمپوزیشن میں جی بسم اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کا ہوں، اس نکم میں بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکم میں بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا،
رکھنا زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا ماشاءاللہ آپ نے ایک سحر طاری کر دیا ہمارے اسٹوڈیو کے اندر، اور ڈیفینیٹلی جتنے لوگ ہمیں کیمرے کے اس پار دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے اسی سحر میں مبتلا ہوں گے انشاءاللہ۔ شکیل بھائی سے آج اور بھی بہت سارے کلام سنیں گے ہمارے ساتھ۔ میں بلکہ قاری صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ ان سے ہمیں بات نہیں کر سکا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ضرور اپنا کچھ اس حوالے سے ہماری اس کاوش کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ آپ کے بارے میں ماشاءاللہ آج میری فرسٹ ٹائم سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن آپ کے بارے میں ماشاءاللہ بہت زیادہ سنا ہے۔ آپ کے شاگرد یہاں پہ آ کے پڑھ کے گئے ہیں اور بہت کچھ، اب بلکہ بہت مجھے شوق تھا آپ سے ملنے کا۔ بالکل 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 جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اور قرأت کے حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں الحمدللہ سیالکوٹ میں نے پہلی بار ایسا پروگرام دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ مزید جو آپ دین اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، جو اپنا ادارہ چلا رہے ہیں سنت فاؤنڈیشن، جو میں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کاوش آپ کی قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ مزید آپ کو جذبات آپ فرمائے یہ فلاحی کام کرنے کی۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ جی۔ محسن صاحب ماشاءاللہ آج پھر آپ نے تھوڑا سا، آپ کو ہم نے زحمت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں۔ کل ہماری بات ہوئی تھی اہل سنت کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، اور بہت ساری باتیں ہم نے کی، لیکن آج میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کل تھوڑی سی بات ہم نے سٹارٹ کی تھی اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے اوپر ہم بات کرتے ہیں پہلے، کہ خلفائے راشدین کا جو دور ہے اور ان کی جو اہمیت ہے، اور ان کی اسلام میں ان کی وجہ سے جو اسلام پھیلا ہے، اس حوالے سے ضرور آپ سٹارٹ کریں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ جی ہاں زاہد بھائی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات خود ارشاد فرمائی، محدثین نے اس کو لکھا ہے روایات کے اندر، کہ حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت کا دور رہے گا وہ 30 سال رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ سیدھا اپنا خلافت کے منصب پر فائز یاب ہوتے ہیں تو اس وقت جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میں کوئی خاندانی خطیب نہیں ہوں، میں اسی کام کو آگے لے کر چلوں گا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا اور بات، پھر کیا بات۔ آپ خلافت کے سلسلے کو بھی سنبھالتے اور اس کے بعد پھر ساتھ چھوٹا موٹا کھانے پینے کے حوالے سے کاروبار بھی کرتے، کیا بات، یعنی تجارت بھی کرتے۔ تو لوگ آپ کے پاس آئے اور کہتے یا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور آپ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو مزدور کی ایک سیلری ہے، جتنی تنخواہ آپ ایک مزدور کو دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیلری کم ہے، آپ امیر ہیں تو آپ کی سیلری زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب فرمایا ہے۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے نہیں، جتنے ایک مدینے کے مزدور کی سیلری ہے اتنی ہی میری رہنے دو۔ کہا حضور وہ کیوں؟ کہا اس لیے اگر میری بڑھانے کا زیادہ ہی شوق ہے تو پھر مدینے کے مزدور کی بڑھا دو، میری خود بخود ہو جائے گی۔ کیا بات، کیا بات، کیا تو بات، فرق نہیں رکھا۔ اسی حضور کے آخری خطبے والی بات کی، حجۃ الوداع والی، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یعنی فرق نہیں رکھا، گورا ہے کالا ہے، اس میں یہ فرق نہیں رکھا۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم جلدی سے آگے جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں
کہ جن کے بارے میں فرمایا شجرہ اسلام میں پکنے والا پہلا پھل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، یعنی جو پہلا پھل پکتا تھا نا اسے بکورا کہتے ہیں عربی کے اندر، بکورا یعنی شجرہ اسلام میں جو پہلے پھل پکتا تھا بکورا، تو صدیق اکبر مردوں میں چونکہ سب سے پہلے ایمان لائے اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے شجرہ اسلام میں پکنے والا پہلا پھل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر ان کی صدیقیت کا جو اعلان ہے اور ان کے رفیق ہونے کا جو اعلان ہے، ان کے عتیق ہونے کا جو اعلان ہے، وہ خود بارگاہ الہی سے کیا بات، کہ محبوب یہ عتیق بھی ہے، یہ صدیق بھی ہے اور صاحب رفیق بھی ہے، کیا کہیں، تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے زاہد بھائی کہ جن کے لیے حضور مصلی حالی کرتے، کیا بات، آپ نے کبھی غور کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، جو بوڑھے بوڑھے تھے نا، صدیق اکبر بزرگ تھے تو ان کو حضور نے مصلی پیش کیا، بزرگوں کو مصلی دیا جاتا ہے، اور مولا علی جوان تھے ان کو خیبر کے اندر بھیج کیا بات ہے، جوانوں کو غزوات میں بھیجا جاتا ہے اور بوڑھوں کو مصلی دیا جاتا ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور معراج پر گئے ہیں، انہوں نے اعلان نبوت فرما دیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اس بات کو چھوڑ دو، میں نے تو جب سے دیکھا ہے تب سے نبی مان لیا۔ کیا بات، اب اس پر ایک بات نقطے کی بتانا چاہتا ہوں، جی صدیق اکبر ہی خلیفہ اول کیوں ہوئے؟ فاروق اعظم بھی تو ہو سکتے تھے، عثمان غنی بھی ہو سکتے تھے، مولا کائنات بھی ہو سکتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے صدیق اکبر کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین آتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، بتا جبریل اگر تجھے بشر بننے کا کہا جاتا، اللہ تجھے بشر بنانے کا کہ تجھے بشر بنانا ہے تو بتا کون سا بشر بننا پسند کرے گا؟ تو صدیق اکبر جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے حضور اگر اللہ مجھے بشر بنائے تو میں ابو بکر صدیق بننا پسند کروں۔ کیا بات ہے، اور پھر ایک بات اور انعام رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے شکیل بھائی آج بیٹھے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور قبلہ زینت القرآن قاری محمد قاری حبیب اللہ چشتی صاحب زی مجدہ سیالکوٹ کا بھی فخر ہیں، پاکستان کا بھی فخر ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی آواز الحمدللہ جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں ان کو دیکھ کر، اکثر میں جب گھر میں ٹی وی لگاتا ہوں تو قاری صاحب کی تلاوت لگی ہو، شکیل بھائی کی نعت، تو میں اپنے بچوں کو یہ سناتا ہوں نا، تو اللہ ان کو برکت دے۔ میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، ایسے بہت تقید لمبا جواب ہے، میں نے اس لیے پورا ایک سوال کر کے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ میں جلدی سے کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل بھی نے کہا کہ مجھے ابو بکر صدیق بننا پسند کرتا، تو میں بننا پسند کرتا۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے بھی صحابہ کرام آتے وہ بیٹھتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو جبریل امین بیٹھے ہی رہتے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو جبریل امین بھی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ یعنی اس حد تک جو تھا ان کا اللہ پاک کے فرشتوں نے بھی ادب فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیے سیکنڈ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاروق اعظم کون ہے؟ خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ایک انگریز گزرا ہے دی مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے دی 100 گریٹ پیپلز، اس کے اندر اس نے سب سے پہلے فرسٹ آف آل جو نام لکھا ہے، اپنے جو 100 شخصیات کے نام لکھے ہیں، سب سے پہلے اس نے آمینہ کے لال کا نام لکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات، پھر فاروق اعظم کا نام اس نے لکھا ہے تیسرے نمبر پر، پھر 21ویں نمبر پر۔ کہا یہ کیوں؟ کہا کہ میں یہ فاروق اعظم کی عدالت، شجاعت، صداقت کو دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوتا۔ یہ بیگانہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار میں تو 4-5 اونٹ لائن میں نہیں تھا لگا سکتا، خطاب کے بیٹے کی کیا جرت، لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو اللہ پاک نے مجھے آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا۔ اور پھر میں شکیل بھائی ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ جب مدینہ پاک کی زمین میں ارتھ کوئک آیا نا، زلزلہ آیا، تو فاروق اعظم نے درہ پکڑا، اور درہ پکڑ کر زمین کے اوپر مارا اور کہا کری علم اعدل الیک، کری علم اعدل الیک، زمین کیوں کانپتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر فاروق اعظم انصاف نہیں کرتا؟ آپ دیکھو، آج دیکھو، کبھی وہاں زلزلہ سنا کہ مدینے میں کبھی زلزلہ آیا؟ کبھی سنا آپ نے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے
کہ ایک شخص مدینے میں تیل بیچتا تھا، تیل زیتون کا تیل بیچتا تھا، گر گیا گدا گاڑی سواری کے اوپر، گدے کے اوپر تو گر گیا، تو زمین چونکہ وہاں کی خشک ہے جذب کر جاتی ہے چیز کو، تو فاروق اعظم کو بتایا کہ میرا تو کاروبار سارا اسی پر ہے، تو زمین جذب کر گئی آپ. تو فاروق اعظم نے زمین کو کہا اے زمین اگر عمر انصاف کرتا ہے تو اس کا تیل واپس کرتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہی عمر تھے نا جنہوں نے دریا کو خط لکھا تھا، اگر تو چلتا ہے تو چل، اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل. ہم نے جوان بچی کو اس کا خون بہانا نہیں ہے، چلتا تو چل. تو چلا تھا کہ نہیں، آج بھی چل رہا ہے. اور یہی عمر ہے، کہتے ہیں زمین تیل واپس کر دے. تو زمین نے تیل واپس کیا تھا زاہد بھائی، روایات موجود ہیں، کیا تھا. اور یہ ہے عمر. اور کیا اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا اگر نبوت کے دروازے کھلے ہوتے اور کوئی نبی آنا ہوتا تو میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا. اس سے بڑی بات قبلہ حضور قاری صاحب کیا ہو سکتی ہے فاروق اعظم کی عظمت کے لیے کہ جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگے. کیا کہنا. اور پھر تیسرے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 17 ٹائمز یا 21 مرتبہ یا 21 ٹائم حضور نے ان کو فرمایا میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی. کیا کہنا. جب بھی کہا دین کے لیے تو فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. اونٹ، گھوڑے، تلواریں، زیرہ، حضور میں پیش کرتا ہوں. حضور سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے. اور پھر اتنا ادب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سے دیکھا، کہتے جب سے حضور کو دیکھا پھر حضور کو ہی دیکھا. علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی 2000 میں وصال ہوا ہے. انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا فاروق اعظم حضرت عثمان غنی کے بعد. عثمان غنی کے بعد کہا تھا کہ جب سے میں نے حضور کو دیکھا ہے پھر کسی کو نہیں دیکھا، پھر اس آنکھ سے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں. ڈونٹ یور آئیز، بس نیچے ہی ہے. اور یہ دعویٰ پھر کیا تھا، اس ادا کو اپنایا تھا علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی. انہوں نے کہا تھا جب سے ہوٹ سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل کے چلتا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل کے چلتا ہوں. پیاری ماں کی دعا کا صدقہ ملا ہے پیارا ماحول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول. انہوں نے کہا تھا جب سے دیکھا ہے، پھر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنی آنکھ سے بد نگاہی نہیں کی. یہ ان کی سنت تھی کہ فاروق عثمان غنی کی اپنائی. اور اس پر آخری بات کیا ہے کہ حضور نے ایک روایت میں فرمایا 40 اور ایک روایت میں فرمایا 100 بیٹیاں ہوتی ہیں تو عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا. کیا بات، کیا بات. ہم اگر کسی کے ساتھ نکاح کریں، بچے کو دیکھیں بچہ اچھا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، گاڑی بنگلے والا، کوٹی والا، امیر ہے، کھاتا پیتا ہے، ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے. 6 ماہ گزر گئے تو کہتے پھنس ہی گئے یار یہ کہاں پھنس گئے. لیکن حضور نے ایک بیٹی پھر دوسری بیٹی فوت ہو گئی، یکے دیگر بار فرمایا 40 ہوتی ہیں 100 بھی ہوتی ہیں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. عثمان کیا ہو گئے زاہد بھائی کہ 100 بھی ہوتی تو دے دیتا، عثمان کیا چیز ہوں گے. اور پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات کے بارے میں اس سے بڑی بات نہیں ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا. تو میری جان آئیں، خلفائے راشدین سے ہمیں پیار ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اپنا بیڑا پار ہے. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. کیا بات ہے مفتی صاحب، آپ نے بڑے کم ٹائم میں جو ہے نا وہ پورا مشکل ٹاسک میں نے آپ کو دیا تھا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے تمام جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں ان کو، ان کی زندگی اوپر جتنے بھی، اور پھر ان کا دور 30 سال ہی رہا، جو حضور نے بات کی 30 سال ہی رہا. اور حضرت ابوبکر صدیق کا سیدھا نام ہے عبداللہ، سیدھا نام عبداللہ ہے، عین سے. عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے. اور پھر حضور کی مبارک عمر 63 برس، صدیق اکبر کی 63 برس، فاروق اعظم کی 63 برس، مولا علی کی بھی 63 برس. کیا کہنا ہے، عثمان غنی کی 83 ہوئی. تو یہ پیار ہے نا. کیا کہنا، کیا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. شکیل بھائی آپ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں اور پھر آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو آپ کا فیوریٹ ترین کوئی کلام ہے وہ سنائے ہمارے جو ویورز ہیں. بالکل، آج کے اس وقت جو کیفیات ہیں اور حضرت صاحب کی جو گفتگو ہے جی، اور ویسے بھی جو انہوں نے ایک بات کی کہ ارتھکویک، جو آپ کو پتہ ہے کہ زلزلہ پورے پاکستان میں بھی آیا آج سے کئی سال پہلے بھی، اور ترکی میں بھی ادھر، لیکن جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ مدینہ پاک میں نہیں آتا. تو ویسے بھی رمضان شریف کیونکہ ہر سال مدینہ پاک
حاضری ہوتی ہے. ہاں کیا بات ہے ماشاء تو اس سال کیونکہ میں 2 مہینے پہلے چلا گیا تھا بچوں کے ساتھ, تو ابھی رمضان میں میں نہیں جا پا رہا. اللہ. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, اصل یہ حاضری نہیں ہے ہے کہ جب وہاں سے بلاوا ہوگا تو اگر ادھر سے مور لگے گی تو حضور کے قدموں میں چلے جائیں گے. تو جیسے آج کل جو حالات ہیں, ہر کوئی پریشان ہے, تو میرا دل ہے ایک 2 اشعار. جی بسم اللہ. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. یقیناً زندگی میں دکھ کے لمحے آ ہی جاتے ہیں. یقیناً زندگی میں دکھ کے لمحے جاتے ہیں. کبھی لمحہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا. کبھی لمحہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا. کبھی لمحہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ بھی کوئی نہیں چلتا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا. ہوائیں بھی مخالف اور دریا میں بھی طغیانی. جو کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا.
نا جو کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد یقیناً زندگی میں دکھ آ ہی جاتے ہیں، یقیناً زندگی میں دکھ آ ہی جاتے ہیں، یقیناً زندگی میں دکھ جاتے کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد لینا، کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا ماشاءاللہ کیا بات ہے شکیل بھائی، بہت مزہ آ رہا ہے. اور آج ہم نے بریک بھی نہیں لینا کیونکہ آج شکیل بھائی آئے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان سے کلام سنیں. شکیل بھائی اس سے پہلے کہ ہم آخری کلام آپ سے سنیں، آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں جاننا بھی چاہیں گے، تو آپ نے یہ نعت کا جو سفر شروع کیا ہے کب سے شروع کیا ہے اور اب تک ماشاءاللہ کہاں کہاں بین الاقوامی کہاں پڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی میں 1999 میں نے نعت شریف پڑھنا شروع کیا تھا. جی 13-14 سال میری عمر تھی تب. ٹھیک. اور بیسیکلی ہماری جو تربیت ہوئی بھی ہے وہ اسکول لیول سے ہوئی بھی ہے. ٹھیک. کیونکہ اسکول میں تب بہت اچھے پروگرامز ہوا کرتے تھے، اساتذہ بہت اچھے اس حوالے سے بچوں کو گائیڈ کرتے تھے. اگر کسی میں نعت پڑھنے کا شوق ہوتا تھا یا میلی نغمہ بولنے کا شوق ہوتا تھا تو اساتذہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ کرتے تھے. تو بس میں بھی اسی طرح اسکول میں پہلے قومی ترانہ پڑھا کرتا تھا. پھر میرے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ نعت شریف بھی پڑھا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کا وہ سب سے خوش قسمت لمحہ تھا کہ انہوں نے مجھے اس طرف ایڈوائز کی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے نکمے بندے کو چنا. تو بس پھر اسکول لیول سے پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ مقابلوں میں جانا اور پھر پوزیشنز آنی. پھر کالج لیول پہ میں نے آل پاکستان فیڈرل کالجز کا مقابلہ ون کیا اور پھر اسی طرح ساتھ اسٹڈی بھی کرتے رہے. BCom تک میں پڑھا بھی ہوں، لیکن حضور کی ثنا خوانی میں پھر اس طرح مصروفیت ہو گئی کہ اس کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے. ماشاءاللہ کتنے ممالک میں آج تک آپ جا چکے ہیں؟ میں جی تقریباً 5 دفعہ ربیع الاول میں انگلینڈ کا ٹور کر چکا ہوں جی. اور پاکستان کے ٹاپ موسٹ نعت خوان جو ہے وہ ہر سال ربیع الاول میں انگلینڈ جاتے ہیں. تو مجھ چیز کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی بھی ہے. تو باقی پورے پاکستان میں الحمدللہ شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو کہ جہاں پہ ہم نہیں گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب ان کا کرم ہے اور میرے ماں باپ کی دعا ہے. اچھا شکیل بھائی، ہر بندے کا اپنی ہر ایک فیلڈ میں کوئی ایک آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی جس کو بندہ دیکھ کے نعت سیکھنے کو دل کرتا ہے یا پڑھنے کو دل کرتا ہے یا جس کو بندہ آئیڈیلائز کرتا ہے. آپ کا کوئی ایسا آئیڈیل؟ جی بالکل، جو بندہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے نا وہ ہر کسی اچھا پڑھنے والے کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. میرے پہلے استاد تھے ہمارے سیالکوٹ کے میاں محمد نواز چشتی صاحب. میں ان کو سنا کرتا تھا جی، میں ان کو سنا کرتا تھا اور آج بھی وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے تب وہ پڑھتے تھے. اور اس کے بعد میرے استاد ہیں الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب، ان کے ساتھ میں نے بڑا سفر کیا ہے. جو باہر کی میں نے دنیا دیکھی ہے، شہر سے باہر نکل کے وہ میں نے ان کے ساتھ سارا ایکسپیرینس حاصل کیا ہے. تو باقی ہر اچھا پڑھنے والا ہی میرا استاد ہے. میں ہر اچھا پڑھنے والے کو ایمانداری کے ساتھ سنتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کسی کو ایمانداری کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ جب خود کسی کو سناتے ہیں تو پھر لوگ بھی آپ کو ایمانداری سے سنتے ہیں. بالکل. اچھا شکیل بھائی، آخری یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسے ہوتا نا کہ
یہ والی نعت اس سے جو ہے نا مجھے شہرت ملی, یا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا, وہ کون سے؟ میرا 2007 میں ایک البم پہلا آیا تھا جس میں نے کافی سارے کلام پڑھے تھے. زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا, نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, دل دا چین مدینہ. تو یہ میرا یہ پہلا البم QTV سے ریلیز ہوا تھا, اور اس پہلے البم نے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی تھی. پورے پاکستان میں یہ بڑا فیمس ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر البمز میرے بہت سارے آئے, کافی سارے ایسے کلام, دیوانے جو بھی مانگ دینے شہ ابرار دیندے نے, بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا, جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر آگے والی کونین دا, نانا حسنین دا. تو ہم نے ہر کسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نا, ہر کسی کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. تو میرا جو شروع سے سٹائل تھا آج تک وہی رہا ہے. تو وہ سٹائل جو اندر ہوتا ہے نا وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. تو اس میں پھر ہم ہر کسی کے لیے نعت کو اس طرح سناتے ہیں کہ کیونکہ محفل میں ایک فیکٹری آنر بھی بیٹھا ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوتا ہے, ایک فٹ بال سینے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے, ایک ریڑھی لگانے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم چند کلام کی سلیکشن ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں. صحیح. اچھا ذکیل بھائی, کوئی میسج دینا چاہیں جو کہ بہت پڑھنے والے لوگ ہیں, جو آنے والے ہماری جو یوتھ ہے وہ بڑی نعت میں بڑا انٹرسٹ لے رہی ہے, اکیڈمیز بھی جوائن کر رہے ہیں لوگ, تو کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ میں سب سے زیادہ جو بھی مجھے ملتا ہے میں سب سے زیادہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ملتی ہیں ادب سے. بے شک بے شک. ادب اور احترام اگر آپ نے اپنے بڑوں کا نہیں کیا تو آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے. بے شک بے شک. ہم نے جب شروع کیا تھا تب فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کا اتنا نہیں ہوتا تھا دور, لیکن آج کل کیونکہ فیس بک کا دور ہے اور اشتہارات اور یہ سارے پلیٹ فارم بہت زیادہ ہیں, جو ینگسٹر ہیں نا ان کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ وہ راتوں رات وہ کہتے ہیں نا کہ مشہور ہو جائیں, اور لوگ ان کو باڈی لینگویج ان کی بڑے نعت خوانوں والی ہوتی ہے لیکن اندر سے خالی ہوتے ہیں, اندر کچھ نہیں ہوتا. اندر ان کو تب ہی ملنا ہے جب انہوں نے کسی استاد سے سیکھنا ہے یا بیٹھنا ہے یا اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے, بزرگوں کی دعائیں لینی ہیں. تو یہ بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے ہمارے جتنے ینگسٹر ہیں بچوں کو. میں ان کو ہمیشہ سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ سر اور باقی چیزیں تو بعد کی ہیں, سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہے اور دعا کیسے لینی ہے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ سے دعا لی, بزرگوں سے دعا لی, تو پھر اثر آ جائے گا آپ کے پڑھنے میں. پھر آپ جب بھی مائک لے کے کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کو دھیان سے سننا شروع ہو جائیں گے. صحیح. شکیل بھائی آخر پہ ایک اور سوال کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے, کبھی زوال کبھی عروج آتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کبھی ایسا لگا کہ مطلب آپ بڑے مایوس ہوئے ہوں, ایک وہ بتائیں, اور وہ لمحہ بتائیں جس میں آپ کو بہت زیادہ خوشی ملی ہو اور بہت زیادہ آپ نے, یعنی کہ وہ آپ کا دن جس طرح کہتے ہیں آج میرا دن بن گیا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کر سکوں میں اتنا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں جو مجھے ملا ہے میں اس کا شکر ادا کر سکوں. مجھے اپنے لیے ایسے ہی لگا ہے ہر دفعہ کہ اللہ پاک نے میرے پہ خاص مہربانی کی ہے, خاص رحمت کی ہے. اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی تو وہ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو بھی کوئی نعت خوان ہے یا آپ کے SFTV پہ پلیٹ فارم پہ دوسرے فنکار لوگ بھی آتے رہتے ہیں, جس نے اللہ کے ساتھ بزنس نہیں کیا نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کیا بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ اللہ پاک توفیق دیتا ہے, جتنی بھی توفیق اللہ دیتا ہے, ہمیں جو ملتا ہے اس ملنے سے ہم کچھ حصہ اللہ کی راہ پہ بھی خرچ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک واحد ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی بھی فنکار کو, نعت خوان کو, کسی کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ بزنس کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں تو وہ پھر کرم ہی کرم ہے, وہ کبھی آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. شکیل بھائی باتیں تو بہت ساری ہیں, شو کا ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. انشاءاللہ اب آپ سے پرومس بھی لیں گے کہ انشاءاللہ اب آپ آتے رہیں گے ہمارے شو میں. اور آخر پہ پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آخری کلام جو ہے وہ آپ اپنا کوئی بہت ہی فیوریٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کریں انشاءاللہ, پھر کسی اور نشست پہ آپ سے انشاءاللہ. جی میں ضرور. میں کل میں نے ایک کلام پڑھا ہے جو کہ مولا حسن کی ولادت کا دن تھا. تو میرا دل ہے کیونکہ بہت سارے مشہور کلام ہیں, بار بار ان کو کافی سارے لوگ سنتے رہتے ہیں, تو میری کوشش ہے کہ نئے کلام پڑھے جائیں تاکہ پہلے لوگوں نے سنے ہوئے ہیں کچھ کلام, تو میں 2-3 اشعار اس کے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ.
ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بڑی محبت سے پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہے صدائے زمن یا حسن یا حسن، 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 ہے صدائے زمن یا حسن. یہ علی کا چمن، یہ علی کا چمن یا حسن یا حسن، یہ علی کا چمن یا حسن یا حسن، یہ علی کا چمن یا حسن. راحت فاطمہ ہم شبیہ نبی، راحت فاطمہ ہم شبیہ نبی، مرتضیٰ پھپن یا حسن یا حسن، مرتضیٰ پھپن یا حسن یا حسن، مرتضیٰ کا پھپن یا حسن. لوریاں جس کو حور سناتی رہی، لوریاں جس کو حور سناتی رہی، قدسیوں کی لگن یا حسن یا حسن، قدسیوں کی لگن یا حسن. چھوڑ کر خطبہ کا اٹھائے جسے، چھوڑ کر خطبہ کا اٹھائے جسے، دل کا وہ حسن یا حسن یا حسن، دین کا وہ حسن یا حسن یا حسن. شعر تو کافی ہے لیکن آخری شعر، اور میں سمجھتا ہوں اللہ اس شعر کے صدقے جتنے بھی آج سن رہے ہیں آپ کے اس پروگرام کو، اللہ سب پہ اپنا کرم فرمائے. اور ایک دفعہ پھر آپ کی پوری ٹیم کے لیے میری خاص دعائیں ہیں، اللہ اسی طرح آپ کو یہ پروگرام ہر سال کرنے کی توفیق دے. ہے غنی جس کی ماں عابدہ زاہدہ، ہے غنی جس کی ماں عابدہ زاہدہ، ہے غنی جس کی ماں عابدہ زاہدہ. برشکن یا حسن یا حسن، باپ ہے برشکن یا حسن یا حسن، باپ ہے برشکن یا حسن یا حسن، باپ ہے برشکن یا حسن یا حسن، ہے صدا زمن یا حسن یا حسن، یہ علی چمن یا حسن یا ماشاءاللہ سبحان اللہ. شکیل بھائی ماشاءاللہ جتنے بھی کلام آپ نے پڑھے ہیں آج میرے سمیت یہاں پہ اسٹوڈیو سمیت جتنے لوگ ہمیں کیمرے کے اس پار دیکھ رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو انجوائے بھی کیا ہوگا. اور جو یہ آج مقصد ہے ہمارے ٹرانسمیشن کا، الحمدللہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ جیسے لوگ اگر ہمیں یہاں پہ جوائن کریں گے، اور جس طرح آپ نے دعائیں ماشاءاللہ ہمارے لیے کی ہیں، ہماری ٹیم کے لیے کی ہیں،
کیونکہ یہاں پہ صرف میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن کیمرے کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو پہنچانے میں اب تک جو ہے وہ اپنی کاوشیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی یہ کاوشیں جو ہے قبول کرے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ہی ہیں جو اس شو کو، اس نشریات کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. جتنا آپ لوگ اس شو کو دیکھیں گے، شیئر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اتنا زیادہ ہماری حوصلہ افزائی بڑھے گی اور ہم آنے والے سالوں میں اور زیادہ سے زیادہ کریں گے. جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں سب کے نام یہاں پہ نہیں لے سکتا کیونکہ آج شکیل بھائی آئے ہیں، تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے فیورز کی جو ہے نا وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ کامنٹس بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ فرمائشیں بھی کر رہے ہیں، لیکن آج چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہی شکیل بھائی سے وعدہ لوں گا کہ پھر انشاءاللہ ہم ان کو بلائیں گے اور پورا پروگرام ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم کریں گے. بالکل. میں کیونکہ پہلے ہی میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہے سندس فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم SF-TV، اور یہاں پہ ایک نیک کام ہوتا ہے. اور آج جیسے پورے ہاسپٹل کا ویڈیو ہم نے جو دیکھا ہے، اور اس کی ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ ہم میں اپنے افیشیل پیج پہ بھی اس کو لگاؤں گا. یہ ہر کسی کا فرض بنتا ہے سیالکوٹ میں کہ آپ یہاں آ کے اگر معاملات دیکھیں تو آپ کو خود ہی اس ادارے سے محبت ہو جائے گی. تو سندس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم کے لیے جب بھی آپ ہمیں آواز دیں گے ہم حاضر ہیں. اور آپ ہمیں اس فاؤنڈیشن کا ایمبیسیڈر سمجھے. بہت شکریہ جی. آج سے آپ ہمارے ایمبیسیڈر ہی ہیں. اور بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ میں کافی عرصے سے، کافی ٹائم سے شکیل بھائی کو اپروچ کر رہا تھا کہ یہ یہاں پہ آئیں، لیکن جس طرح انہوں نے بتایا ماشاءاللہ ان کی ملکی اور غیر ملکی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ ٹائم نہیں نکال سکے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اور انشاءاللہ آج جب یہ آ گئے ہیں تو انہوں نے جب خود دیکھا ہے، ان بچوں سے ملے، ان کے پیرنٹس سے ملے ہیں اور ہماری سروسز کو دیکھا ہے، تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے جو ہے یہ کریں. شکیل بھائی لاسٹ پہ، کیونکہ رمضان چل رہا ہے، رمضان میں ہم اسپیشلی زکوٰۃ، خیرات، عطیات جمع کرتے ہیں اور پورا سال پھر وہ جو بجٹ بنتا ہے وہ تمام سال ان بچوں کے اوپر یوٹیلائز کرتے ہیں. تو بہت سارے انڈسٹریلسٹ، بہت سارے لوگ آپ کو اس کیمرے کے تھرو دیکھ رہے ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ میسج ہم نے یہ بھی دینا ہے کہ جی آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اچھی جگہ پہ آگے کو دینی تو ہر بندے نے ہے، لیکن وہ صحیح جگہ پہ دے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. میں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ محفلات کے حوالے سے منسلک ہیں، بڑی بڑی ایسوسیشنز ہیں جو بڑے بڑے پروگرامز کرواتی ہیں اور بڑے بڑے اعلیٰ کام کرتے ہیں، لوگوں کی شادیاں کرواتے ہیں، یتیم بچیوں کی بڑی امداد کرتے ہیں. میں نے اس سے بھی گزارش ہے کہ سندس فاؤنڈیشن کو وہ یاد رکھیں اور اپنی زکوٰۃ، خیرات اور عطیات جو ہیں وہ یہاں پہ بھیجیں. اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا، پورا سال محفلوں میں جاتے رہتے ہیں، سیالکوٹ میں بھی، سیالکوٹ سے باہر بھی. تو یہ میں سمجھوں گا کہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں ساتھ ساتھ لوگوں کو قائل کروں اور سندس فاؤنڈیشن کا یاد دلاتا رہوں. انشاءاللہ. بہت شکریہ شکیل بھائی. یقین کریں کہ پروگرام ختم کرنے کو دل نہیں کر رہا، اتنی زیادہ ماشاءاللہ آپ سے باتیں کر کے اچھا لگ رہا ہے، آپ کے کلام سن کے، لیکن پروگرام ہمیں ابھی ختم کرنا ہے انشاءاللہ. جی ناظرین، ابھی لاسٹ پہ میں پھر سے اپنے وہ تمام دوست ہمارے جتنے بھی جو ہمارے ساتھ یہاں پہ جڑے رہے ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جتنے لوگ ہمارے پاس گیسٹ آئے ہیں، سب کا، اس کے علاوہ جو لوگ اس پہ کیمرے کے اور پار ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے، ہمارے اسپانسرز، وہ ہیں سی فریٹ ایڈوائزرز، فریٹ فارورڈ کمپنی، اس کے علاوہ ریٹرو پیزا، خالد جیولرز، آرٹ ویو، شفیع جیولرز، پیراڈائز سیکر اسکول سسٹم، اور ووڈ انٹیریئر فرنیچرز، اس کے علاوہ دامنی فیشن. یہ تمام لوگ ہمارے پراؤڈ اسپانسرز ہیں جن کی وجہ سے یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں اور انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی. یہاں پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل اسی ٹائم نئے دوستوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، اور اپنے ساتھ رہنے والے اور لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. مجھے یعنی اپنے ہوسٹ زاہد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.